بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1991 میں میری ایچ ایم اسٹیل پاکستان اسٹیل مل کراچی سے ٹرانسفر ہو گئی ایچ ایم سی ٹیکسلا۔ تو وہاں پہ ایک پروجیکٹ چل رہا تھا کنٹینیوس کاسٹنگ بلٹ کاسٹر کا۔ کچھ عرصہ میں وہاں رہا، پھر وہاں سے مجھے جو ہے وہ اسٹیل فاؤنڈری بھیج دیا گیا۔ اس کی بھی وجوہات تھیں۔ تو بہرحال میں اسٹیل فاؤنڈری میں آیا تو اس کے جو مینیجر تھے میلٹنگ سیکشن کے، ان کا نام طفیل صاحب تھا۔ تو ان کے ساتھ میرا انٹرویو ہوا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں، جو ورکر کی مینٹیلیٹی ہوتی ہے وہ صرف اپنے کام سے اس کو غرض ہوتی ہے، اور جو آفیسر ہوتا ہے وہ ملک کا خیال کرتا ہے، کمپنی کا خیال کرتا ہے۔ تو آپ نے جو ہے یہ آپ کی سوچ ہونی چاہیے۔ تو میں نے اسے بتایا کہ سر میری تو سوچ یہ ہے کہ میں اپنا کام جو ہے ایمانداری سے کروں، اور میں تو خدمت کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو اپنی نوکری کے سلسلے میں آیا ہوں کہ حلال جو ہے پیسے کماؤں۔ خدمت تو نہیں ہے، بلکہ یہ تو میں نوکری کے لیے پیسے کمانے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا تمہاری سوچ بڑی چیپ ہے اور ورکر کی طرح سوچ ہے۔ تو اس وقت 2 ڈپٹی مینیجر بیٹھے ہوئے تھے ادھر، ایک اسسٹنٹ مینیجر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اسسٹنٹ مینیجر جو ہے فیڈرک گل نام تھا اس کا، وہ کرسچین تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا بھائی تمہاری کیا سوچ ہے، یہ تم خدمت کے لیے آئے ہو، تم جو ہے کمپنی کی ملک کی خدمت کے لیے یہاں پہ کام کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، میرا یہی ذہن میں مقصد یہی ہے میرا کہ میں قوم کی ملک کی۔ پھر 2 ڈپٹی مینیجر جو تھے، ایک کا نام منیب تھا، ایک کا نام محسن تھا۔ محسن جو تھا وہ ملتان کا رہنے والا تھا، اور منیب جو ہے ڈپٹی مینیجر تھے، یہ دونوں یہ جو ہے گجرانوالہ کا رہنے والا۔ ان سے میں نے پوچھا سر آپ بتائیں، تو انہوں نے کہا ہمارا بھی یہی ہے، ہماری بھی یہ سوچ ہے، ملک اور قوم کی خدمت، کمپنی کی خدمت۔ میں نے کہا جی میری تو سوچ بڑی چیپ ہے، واقعی میں مانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، کیونکہ آپ سب اعلیٰ سوچ والے ہیں۔ بہرحال چھٹی کے بعد ہم رہتا تھا آفیسر ہاسٹل میں، وہاں واپس آیا تو میں نے جو ہے 20-25 آفیسر کے انٹرویو کیے، انجینئرس کے، کہ آپ یہاں کس لیے کام کے لیے آئے ہیں؟ تو سب نے کہا کہ ہم تو پیسہ کمانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو یہاں پہ مقصد یہ ہے پیسہ کمانے کا۔ تو پھر جو ہے میں دوبارہ دوسرے دن گیا، تو میں نے پھر وہ فیڈرک گل کو بھی کہا یار یہ تو اس طرح وہ سارے کہہ رہے تھے اور آپ تو، اس نے کہا یار کہنا پڑتا ہے نا، یہ کہنا پڑتا ہے۔ تو یہ قصہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یعنی سوچ ہماری غلامانہ بنائی گئی ہے، وہ جو ہے منافقانہ سوچ بنائی گئی ہے کہ ہم دل کی بات نہیں کہہ سکتے، یعنی افسر شاہی کی وجہ سے دل کی بات نہیں کہہ سکتے۔ اصل میں تو سارے جو ہے وہ اس لیے نوکری کرتے ہیں، خدمت کے لیے کون کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، میرا وہ جو ہے رشتہ دار یا بھائی جو ہے وہ ISSB کے لیے گیا۔ یہ اس زمانے میں جو ہے ضیاء الحق کا زمانہ تھا، افغانستان میں جو ہے وہ مجاہدین تھی، مجاہدین کی بہت سی وہ بنی ہوئی تھی۔ تو کشمیر میں بھی کام ہو رہا تھا، اور جو ہے تو وہ ISSB میں فوج میں نوکری کے سلسلے میں گیا، کوہاٹ ISSB میں۔ تو وہ ماشاءاللہ اس کو انہوں نے ریٹین کر لیا، یعنی وہاں پہ دوبارہ اس کا انٹرویو لیا۔ تو اس انٹرویو میں اس نے اس سے پوچھا آخر میں کہ تم فوج میں کس لیے جو ہے آنا چاہتے؟ اس نے کہا میں شہید ہونے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا شہید ہونا ہے تو یہ آج کل مجاہدین کی مختلف جو ہے تنظیمیں ہیں، وہاں چلے جاؤ، یہاں فوج میں تو اس لیے ہم آپ کو بھرتی نہیں کرتے کہ آپ شہید ہوں۔ تو وہ جو ہے پھر اس کو یہ نہیں میں ذہن میں ہے کہ اس پوائنٹ کی وجہ سے کہ شہید ہونا ہے تم نے تو فوج میں تو تنخواہ بھی ملتی ہے، اور جو ہے وہ ہر وقت جہاد نہیں ہوتا۔ تو شہید ہونا ہے تو تم جو ہے وہاں پہ چلے جاؤ، جو مجاہدین کی تنظیمیں ہیں وہ جو ہے اس میں جو ہے اللہ کے لیے کام کرو۔ تو خدمت کے لیے تو آدمی جو ہے نا بغیر کسی غرض کے، بغیر پیسے کے لیے آدمی جو ہے خدمت کرتا ہے، اپنا جان مال وقت لگاتا ہے۔ تو میرے دوستو اصل میں جو ہے خدمت ہم نے ملک کی بھی کرنی ہے اور قوم کی بھی کرنی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے لیے ہماری جان لگ جائے، مال لگ جائے، دل لگ جائے، دماغ لگ جائے۔ تو قوم اور ملک جو ہے وہ ہماری ایک ہی ہے، وہ دین ہے، ہمارا اسلام ہے۔ اسلام کے لیے جو ہے جان بھی قربان ہو جائے، اللہ کے دین کے لیے مال بھی لگ جائے، یہ اصل خدمت ہے۔ تو وہ جو دوسرے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں نا،
کوئی جس شعبے میں ہے وہ یہ ہے، یہ اتنا ہی ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے تنخواہ کے لیے کرتا ہے، وہ جو ہے کام کرتا ہے کس لیے کرتا ہے؟ تنخواہ کے لیے کرتا ہے. اور جو وہ صحیح کام نہیں کرتا تو وہ پھر جو ہے وہ جو حلال اس کا نہیں ہوگا. اصل مقصد تو یہی ہوتا ہے، کمائی کا ہوتا ہے. تو خدمت کا جو مقصد ہے وہ تو پھر اس کے بغیر ہی ہوتا ہے. تو اللہ مجھے بھی دین کی خدمت کرنے کی توفیق ہے، آپ لوگوں کو.